الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. آج بعض جگہوں پہ مبارک دی جا رہی ہے کہ خدا کے گھر بیٹے کی پیدائش کی مبارک. تو آج کا دن کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنے کا دن ہے. آئیں مل کر وہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں جو اس بات کا اعلان کر رہی ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کریم نے فرمایا قل، محبوب اعلان فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت، پانی کی ضرورت، موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے لباس کی ضرورت، جسم کو نیند کی ضرورت. تو ہم محتاج ہیں، چند ضرورتوں کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اللہ کی جو ذات ہے اسے کسی شے کی محتاجی نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے. ہماری ضرورتیں پوری نہ ہوں، جسم میں کمزوری آ جائے، چند دن پانی نہ پئیں، پیاس سے موت آ سکتی ہے. لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ کسی شے کی محتاج، وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ قائم بالذات ہے. اس کی ذات اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ کسی شے کا وہ محتاج نہیں ہے. آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی، اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کا کوئی باپ نہیں. آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہم سر نہیں، کوئی اس کا ہم مرتبہ، کوئی اس کا ہم پلہ، کوئی اس جیسا. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں واحد ہے.
اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، فرمایا کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہے۔ جو شخص 3 دفعہ کل شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 1 دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں تو 2 دفعیں مل کے پھر پڑھ لیں۔ آج کا دن تو کثرت سے کل شریف پڑھنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں توحید کا مضمون نکھار کے بیان کیا اور ہر قسم کے شرک کی نفی کر دی، لیکن توحید کا مضمون شروع رسالت کی زبان سے کروایا ہے۔ کل محبوب آپ اعلان فرما دیں، اللہ کی بارگاہ میں توحید وہی مقبول ہوگی جو زبان رسالت سے سنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، مادرزاد نابینوں کو نظر دی، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اذن سے مٹی کے مجسمے میں پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ خود حضرت عیسیٰ یہی فرماتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس کا عبد ہوں، اس کا رسول ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ خود حضرت عیسیٰ کا دعویٰ یہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے صاحب کتاب رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں نے شانیں دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ہمارے آقا کریم کو اللہ نے شانیں حضرت عیسیٰ سے بھی وراء الورا دی۔ انگلی اٹھائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا وہ سورج واپس آ جائے، پتھر کو حکم دے پانی پہ تیرنے لگ جائے، درخت کو حکم دے زمین پہ دوڑنے لگ جائے۔ میرے آقا کریم کو اللہ نے معجزے وراء الورا دیے، فرمایا اے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے رسول اعلان کر میں اللہ نہیں ہوں واللہ احد۔ سورہ اخلاص جس میں توحید کا مضمون بیان ہوا ہے، آغاز رسالت سے اس لیے ہوا ہے محبوب آپ کو شانیں میں نے وراء الورا عطا کی ہیں، اے شانوں والے رسول اعلان کر میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے۔ تو اللہ کریم نے حضور کی زبان سے توحید کا مضمون بیان کروایا۔ جب حضور اللہ کی توحید بیان کرتے ہوں گے کائنات پہ کیا رنگ چڑھتا ہوگا، کیسا سما ہوگا، کیسا ماحول ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بعض بزرگوں کے فرمان جو ان کے تجربات میں آئے یا ان کو اپنے اسلاف سے باتیں پہنچی، ان کو بھی امت کے فائدے کے لیے انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد کم از کم 1 دفعہ کل شریف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے کھلا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر کوئی شخص مقروض ہو، قرض کی ادائیگی مشکل ہو، تو وہ معمول بنا لے کہ گھر داخل ہوتے ہوئے جب ڈیوڑی میں پیر رکھے کل شریف پڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو۔
تو اللہ تعالیٰ دست غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزانہ 50 مرتبہ کل شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی کل شریف سے محبت کرنا، کل شریف پڑھنا، یہ ایمان پر خاتمے کا باعث ہے۔ کل شریف کے ساتھ محبت کی برکت سے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عقائد اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے آپ کے سامنے عراق کا ذکر کرتے ہوئے بغداد شریف کی چند ایک حاضریاں بیان کی تھیں بالتفصیل اور ترتیب کے ساتھ۔ تو تمام حاضریوں کو اگر بیان کروں تو اس کے لیے جمعۃ المبارک کے کئی اجتماع درکار ہیں، اس لیے میں اختصار سے ہی کام لوں گا اور تفصیل کے ساتھ تمام بزرگوں کا ذکر نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، ان بزرگوں کے جو ایام ہیں ان مواقع پر ان بزرگوں کی سیرت یا ان کے اخلاق عالیہ بیان کرتا رہوں گا۔ آج اختصار کے ساتھ ہی عراق کے اور بغداد شریف کے سفر کو بیان کر رہا ہوں۔ عراق ایک قدیم ملک ہے۔ یونانی دور میں اس کا جو نام تھا میسوپوٹیمیا، اس میں یونانی لفظ ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بولا ہے، میسوپوٹیمیا، یہ پرانا نام ہے عراق کا۔ اس کا مطلب ہے وہ ملک جو دریاؤں کے درمیان ہے۔ جیسے ہم نے ہمارے صوبے کا نام کیا ہے، یہ بھی دریاؤں کی وجہ سے ہی ہے نا۔ تو پہلے رواج تھا کہ دریاؤں کے نام پر شہر اور ملکوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ یہ 2 مشہور دریا ہیں۔ تو یونانی لفظ میسوپوٹیمیا یہ پرانا نام تھا عراق کا۔ آج کل زیادہ سے زیادہ لوگ بابل شہر کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ پرانا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا بغداد کا، لیکن اس سے پہلے بابلی تہذیب سے پہلے کلدانی، سومیری، ساسانی یہ بادشاہ یہاں گزرے ہیں۔ جب میں تاریخ کے ان حکمرانوں کا ذکر پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں نہ ان کی قبروں کے نشان رہے، نہ کوئی ان کے ناموں کو جانتا ہے۔ بابل شہر کا تو چونکہ نام موجود ہے، بابل بادشاہ کا نام تھا تو اس کے نام پر ہی شہر آباد ہوا تھا۔ تو بابل شہر کی وجہ سے تو بابل یا بابلی تہذیب اس کا ذکر موجود ہے، لیکن کتنے بادشاہ گزرے، ساسانی، کلدانی، اکادمی اور سومیری، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ جو ایمان اور نیک اعمال لے کے گیا وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ یہ دنیا کا بازار کچھ عرصے کے لیے ہم یہاں اتارے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ یہ اصل دیس نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ مسافر خانہ ہے۔ دنیا میں جو تیل کے ذخائر ہیں ان میں عراق دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں جو تیل کے ذخائر ہیں وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر یہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ عراق ترقی کر رہا تھا، اور اگر اس کی وہ رفتار ترقی کی جاری رہتی تو آج ممکن ہے ترقی یافتہ ملک ہوتا، لیکن دشمنوں نے ایک چال چلی اور آپس میں ہی ملکوں کو لڑا دیا۔ ایک عرصے تک عراق کی ایران کے ساتھ جنگ رہی، پھر کویت کے ساتھ۔ تو عراق جو کچھ تیل سے کماتا تھا وہ ان غیر مسلموں سے اسلحہ خریدنے پر ہی لگا دیتا تھا۔ آج کل آپ بغداد جائیں تو ہر دیوار آپ کو عالمی لٹیروں کی داستان سنا رہی ہوگی۔ بغداد میں بھیک مانگتے ہوئے یتیم بچے آپ کو یہ حسرت بری داستان سنائیں گے کہ حکمرانوں کے غلط فیصلے قوموں کو کیسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں انہیں فیصلہ کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے
کہ ہمارے اس فیصلے کا ہماری قوم پہ اثر کیا ہوگا۔ عراق میں اس وقت یتیم بچوں کی کثرت ہے، بیوہ عورتوں کی کثرت ہے، مرد تھوڑے ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ بغداد کے اور عراق کے عسکر میں اور موصل میں جیل خانے بھرے ہوئے ہیں، پھولوں جیسے بچے جلائے گئے ہیں ان جیلوں میں۔ تو جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں، قبریں کھود کھود کے گورکن تھک گئے کہ اب ہم قبریں نہیں کھود سکتے۔ جنگ کے اثرات آج بھی وہاں نظر آتے ہیں، اور عالمی لٹیرے جب قوموں کو لوٹتے ہیں تو ان کی حالت کیا کرتے ہیں؟ عراق کے در و دیوار درد بری داستان سناتے ہیں۔ وہ جو عظمتوں والا شہر ہے اس کی عظمت کو گہنایا گیا، جہاں کے ذرے ہماری آنکھوں کا سرما ہیں وہاں جنگ کے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس شہر کی عظمتوں کو داغدار کیا گیا۔ بھیک مانگتے ہوئے بچے انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ اگر حکمران غلط فیصلہ کریں تو ایک غلط فیصلہ صدیوں تک قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میں بارے دیگر یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دعا کریں ہمارے فیصلے جو قائدین کر رہے ہیں اللہ انہیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس بھی تو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں نا، ہم بھی تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہی ہیں، ہمیں بھی کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے یا کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ 2020 بڑا مشکل گزرا ہے۔ جتنے علماء اور بزرگ اس سال فوت ہوئے ہیں، ایک سال میں کبھی اتنے بزرگوں کے وصال کی خبر نہیں ہم نے سنی۔ بزرگوں کے جانے کی رفتار تیز ہو گئی۔ 2020 وباؤں کا اور پریشانیوں کا سال رہا، اور جب سے کرونا آیا اس کے خوف کے بعد کتنے اسلامی ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لی ہے اور کتنے تیار ہیں۔ ابھی تو مسلمانوں کے ذہن چکرا جائیں گے جب اور ایک دو ملک جو تیار ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ یہ کرونا وائرس کے پیچھے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی بھی ہمیں خبر نہیں۔ 2020 مشکلوں میں گزرا اور ہم یہ سمجھتے ہیں 2021 آیا تو پھر موجیں لگ جائیں گی۔ دعا کریں اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ ویسے ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ 2021 خیر سے گزرے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کوئی نہیں بدلا، ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ 2021 میں ہم اللہ سے خیر مانگیں یا ہم توبہ کریں یا ہم اپنی اصلاح کریں یا ہم بے حیائی کو چھوڑ دیں، رزق حلال کا اہتمام کریں، بڑوں کی عزت کریں، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ مسجدیں پہلے بھی ویران اب بھی ویران۔ توبہ کا وقت ہے۔ حالات دن بدن ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ عراق کے در و دیوار بتا رہے ہیں کہ شہر چمکتے ہیں جب قوم جرت والی ہو، قابلیت والی ہو اور قوم صحیح فیصلے کرنے والی ہو، اور اگر حکمران نااہل ہو، قوم بد اخلاق ہو تو پھر شہر جتنے بھی عظیم ہوں وہ اجڑ جاتے ہیں۔ بغداد بڑی عظمتوں والا شہر ہے لیکن آج اجڑا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ جب قوم کے اخلاق بگڑ جائیں اور حکمران عیش و عشرت میں پڑ جائیں پھر تاریخ جتنی بھی عظیم ہو، حال ماضی جتنا بھی اعلیٰ ہو، حال بگڑ جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اللہ تعالیٰ آنے والے شمسی سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا سال بنا دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جہاں کوئی کمی ہے، نقص ہے، اسے دور کرنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ بغداد میں اگرچہ بڑی تباہی ہوئی ہے لیکن دوسرے دن سب سے پہلے ہم جس آستانے پہ حاضر ہوئے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاتاریوں کے دور میں، نادر شاہ کے دور میں، اسماعیل صفوی کے دور میں،
امیر تیمور لنگ جب انہوں نے حملے کیے اس وقت بھی اس آستانے کی عمارت سلامت رہی تھی، کسی ظالم کے قدم اس آستانے کی طرف نہیں اٹھ سکے، اور وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار۔ آج بھی وہاں جائیں، شان و شوکت والی عمارت ہے، خوبصورت عمارت ہے، اور انتہائی پرسکون ماحول ہے۔ سرکاری پولیس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، دروازوں پہ پہرے دے رہے ہیں۔ بغداد میں ایک حصہ دریائے دجلہ کے ایک کنارے پر کاظمیہ ہے، دوسرے کنارے پہ اعظمیہ ہے، یہ امام اعظم کے نام پر ہے۔ امام اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے شریعت مطہرہ کے احکامات اور حضور کی سنت مطہرہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ امام اعظم اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے فقہی احکام، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، فقہی احکام اور حضور کی سنت مطہرہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ فتنوں کا دور تھا، جب طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی یا حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں، اس وقت کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ساری گرد اتار کے شریعت کا روشن چہرہ لوگوں کو دکھایا ہے۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، قیامت تک جو بھی شرعی احکام بیان کرے گا اس کی گردن پہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، فقہ کے 4 امام ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، لیکن آپ کو جو نام دیا گیا امام اعظم، بڑے امام، وڈے امام۔ امام شافعی یہاں حاضر ہوتے تو امام شافعی فرماتے ہیں انی لاتبرک بقبر ابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں، ان کی قبر بھی برکت والی ہے، میں جب ان کی قبر پہ آ کے دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ میں نے ایک رات ملک شام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر گزاری، قبر کے پاس میں سو گیا، اس رات مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ واہ بلال حبشی، آج بھی کوئی آپ کے قدموں میں حاضر ہو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ کشف المعجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں مجھے حضور کی زیارت کیسے ہوئی، آپ نے ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، حرم میں تشریف لا رہے ہیں اور ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، آغوش میں لیا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا یہ کون خوش نصیب ہے جسے امام الانبیاء نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ دل میں خیال تھا، زبان پہ نہیں آیا، حضور نے سوال کے بغیر ہی جواب عطا فرما دیا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ حضور دلوں کے ارادے خیالات بھی جانتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میری زبان پہ سوال نہیں آیا، دل میں خیال آیا کہ یہ کون خوش نصیب ہے جنہیں حضور نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ خیال آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا علی حجویری یہ تیرے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے، اور حضور نے گود میں اٹھایا، اس کا مطلب یہ دکھانا تھا نعمان بن ثابت خود نہیں چل رہے، میں چلا رہا ہوں، وہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، وہ میری گود میں ہیں۔ امام اعظم جو اجتہاد فرما رہے ہیں وہ حضور کی رہنمائی میں فرما رہے ہیں۔ امام اعظم جو شریعت مطہرہ کے مسائل بیان کر رہے ہیں وہ حضور کی رہنمائی میں بیان فرما رہے ہیں۔ امام اعظم فنا فی الرسول کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ داتا صاحب کا جو خواب ہے وہ اس چیز کا بیان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فنا فی الرسول کے اعلیٰ مقام پر۔ میں جب آپ کے روزے پہ حاضر تھا تو سوچ رہا تھا آج قسمت کتنی بلندی پہ ہے، اس ہستی کے قدموں میں حاضر ہیں جنہوں نے 2 رکعتوں میں پورا قرآن تلاوت فرمایا۔
شاید آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ مکہ مکرمہ اکثر آپ حج کرنے جاتے تھے، ہر سال حج کرنے۔ ایک سال وہاں کعبہ شریف کے جو کلید بردار تھے ان سے آپ نے خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے عشاء کے بعد دروازہ کھول دیا کہ ساری رات کعبے کے اندر گزار لیں۔ آپ کعبہ شریف کے اندر گئے، پہلی دفعہ کعبہ شریف کے اندر گئے تو سوچا اس کا شکرانہ کیسے کروں کہ آج میں کعبے کے اندر کھڑا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے نیت کی کہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھوں۔ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، ادھر فجر کا وقت ہو رہا ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، ادھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ کو اس وقت یہ خوشخبری سنائی دی، غفر اللہ لک ولمن تبعک الی یوم الدین۔ ابو حنیفہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، اور قیامت تک جو تمہاری اتباع کرے گا اللہ نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں میں کھڑے تھے تو یہ بات بھی کثرت سے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ وہ ہستی ہیں جو بادشاہوں کے سامنے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والے ہیں، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والے۔ ابو جعفر منصور کی کوئی بحث ہو رہی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس نے کہا میری بات تو نہیں مانے گی، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، کسی شیخ الحدیث کو بلاتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو بیوی حرہ نے کہا، اس نے کہا ہاں، پر جسے بلانا ہے منتخب میں کروں گی۔ ابو جعفر منصور نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کس بزرگ کا فیصلہ مانو گی؟ بیوی نے کہا میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فیصلہ مانوں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا، بادشاہ کے دربار میں آپ حاضر ہیں، تشریف لے گئے ہیں۔ بادشاہ کی بیوی پردے کے پیچھے ہے، بادشاہ بیٹھا ہے اور امام اعظم تشریف فرما ہے۔ بادشاہ نے کہا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے، یہ بتائیں اسلام میں مرد کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا 4۔ بیک وقت 4 نکاح جائز ہیں، ایک وقت میں 4 بیویاں مرد اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ جب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو بادشاہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، سن رہی ہو؟ جن کا نام تو نے لیا تھا انہوں نے مسئلہ بتا دی ہے، 4 نکاح مرد کر سکتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا بھی ابھی آدھا مسئلہ ہوا ہے، پورا نہیں ہوا، پورا مسئلہ سن لو۔ ابو جعفر منصور نے کہا پورا مسئلہ بیان فرمائے۔ فرمایا یہ 4 کی اجازت اسے ہے جو انصاف کرنے والا ہو، جو انصاف نہیں کر سکتا، جو ظلم کرنے والا ہے، جو بیلنس نہیں رکھ سکتا، جو اعتدال نہیں رکھ سکتا، جو ہر بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے تو گناہگار ہوگا، اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ بالعموم ہم کہتے ہیں نکاح کرنا سنت ہے، پر ہر حال میں نکاح کرنا سنت نہیں، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، اور کبھی ممنوع ہے، حرام ہے نکاح کرنا۔ جو آدمی نکاح کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے نکاح کرنا منع ہے۔ جب امام اعظم نے پورا مسئلہ بیان کیا، بادشاہ نے سر جھکا لیا، خاموش ہو گیا۔ امام اعظم اٹھ کے تشریف لے آئے، بادشاہ کے سامنے پورا دین بیان کیا ہے۔ آج کل بعض لوگ آدھا ہی مسئلہ سنتے ہیں، بھی 4 جائز ہیں، 4 جائز ہیں، ہر حال میں 4 جائز ہیں؟ نہیں جائز۔ امام اعظم گھر تشریف لے آئے، شاگرد بیٹھے ہیں، آپ سبق پڑھا رہے ہیں۔ بادشاہ کی بیوی نے 50,000 درم کا تحفہ بھیجا ہے کہ آپ نے بادشاہ کے سامنے حق گوئی سے کام لیا ہے۔ جب بادشاہ کا اس بیوی کا غلام، ملکہ کا غلام آیا نا درموں والا تھیلا لے کے، یہ 50,000 درم آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے ملکہ نے، آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، میں نے مسئلہ بیان کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ
آپ نے واپس لوٹا دیے پیسے. فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے مال، اللہ کی رضا کے لیے مسئلہ بیان کیا ہے، مال کے لیے نہیں بیان کیا. وہ حکمران جو بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہنے والے، بادشاہ نے آپ کو بلایا، چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہے، میں آپ کو نامینیٹ کرتا ہوں، آپ آج کے بعد قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھاری ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا. بادشاہ نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس لائق ہیں. فرمایا اب تو ثابت ہو گیا میں جج نہیں بن سکتا، کیونکہ تم نے خود کہہ دیا میں جھوٹ بول رہا ہوں. بادشاہ نے کہا انہیں جیل میں ڈال دو. امام اعظم ابو حنیفہ اہل بیت سے کمال درجے کی محبت کرنے والے تھے. بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، اور آپ کا جو جنازہ نکلا ہے وہ جیل سے ہی نکلا ہے. آپ کو زہر دے دیا گیا جیل میں، اور جیل سے آپ کا جنازہ نکلا ہے. ظلماً آپ کو زہر دیا گیا، اس لیے آپ شہید ہیں، سری شہادت. امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آج بھی انتہائی سکون ہے، اور جو نظم و نسق ہے وہاں وہ بھی انتہائی اعلیٰ ہے. مسجد انتہائی خوبصورت ہے. امام اعظم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو آپ کے مزار مبارک سے باہر نکلیں، بائیں ہاتھ دیوار کے ساتھ چلتے جائیں تو آگے دائیں ہاتھ ایک قبرستان آئے گا، اسی دیوار کے ساتھ آپ چلتے جائیں تو اخیر پہ جا کے سامنے ایک روضہ ہے. یہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روضہ. بشر حافی جو کہ شراب کے نشے میں تھے، شراب خانے سے نکل کے گھر آ رہے تھے، راستے میں دیکھا گلی میں کاغذ پڑا ہے جس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، گھر لے آئے، اسے خوشبو لگائی، اور خوشبو لگا کے بلندی پہ رکھا، اور بلندی پہ رکھتے ہوئے فرمایا تیری وہ جگہ نہیں تھی، تیری یہ جگہ ہے. اے کاغذ کے ٹکڑے، تیری چھاتی پہ میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے. جس نے اللہ کے نام والا کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے گلی سے اٹھا کے بلندی پہ رکھا اور کہا تیری وہ جگہ نہیں یہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کی جگہ کو بدل دیا ہے، شراب خانے سے اٹھا کے مسجد میں پہنچا دیا ہے. دوسرے دن تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بشر مسجد میں ہے. انہوں نے اللہ کے نام والے کاغذ کو خوشبو میں لگائیں، اللہ نے ان کے دل کو معطر کر دیا ہے. جب آپ نے توبہ کی تھی تو ننگے پیر تھے. بعض نے کہا کہ اس دور کے ایک بہت بڑے ولی شراب خانے کے دروازے پہ آئے اور کہا بشر کو بلاؤ. بشر دوڑتے ہوئے باہر آئے ننگے پیر. تو انہوں نے بازو ہلا کے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کرے؟ تو حضرت بشر نے کہا جی وقت آ گیا میں توبہ کرتا ہوں. اس وقت چونکہ ننگے پیر تھے تو ساری عمر پھر ننگے پیر ہی رہے. فقہ کے کتنے امام ہیں؟ ان میں ایک امام ہے احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل جوتے اتار کے ننگے پیر حضرت بشر حافی کے پیچھے چلتے. بشر حافی آگے چل رہے ہیں، امام احمد بن حنبل پیچھے چل رہے ہیں. دنیا حیران کہ فقہ کے علم میں بلند مرتبہ، عظیم المرتبہ، علم کا سمندر، مرجع العلماء امام احمد بن حنبل جوتے اتار کے بشر حافی کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ کئی شاگردوں نے پوچھا امام بشر عالم نہیں، بشر فقیہ نہیں، بشر مجتہد نہیں، پھر آپ جوتے اتار کے ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا شریعت کے احکام کا علم میرے پاس ہے، شریعت والے کا علم بشر حافی کے پاس ہے. شریعت کا علم پوچھنا ہو تو میرے پاس آؤ، شریعت والے کا علم پوچھنا ہو تو بشر حافی کے پاس چلے جاؤ. میں بشر حافی کے پیچھے اس لیے ننگے پیر چلتا ہوں کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ شریعت والے کی معرفت رکھتے. اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. مولانا روم جو ہیں وہ بھی بادشاہ کے بھانجے تھے.
شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ آ کے حدیث پڑھاتے تھے. پالکی میں بیٹھے ہیں، کہاروں نے پالکی اٹھائی ہے، باغ میں آ کے بیٹھتے، تالاب کے کنارے حدیث پڑھا رہے ہیں، شاگرد پڑھ رہے ہیں. بادشاہ کے جو رشتہ دار تھے تو شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ آتے. دنیا نے دیکھا آج ایک درویش کے پیچھے ننگے پیر چل رہے ہیں، حضرت شمس تبریزی کے پیچھے. واقعہ نہیں بیان کر رہا کہ اکثر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. دنیا نے پوچھا مولانا روم آپ آئے تھے تو پالکی میں بیٹھ کر کہاروں کے کاندھوں پہ سوار ہو کے آئے، اب جوتے اتار کے ایک درویش کے پیچھے کیوں چل رہی ہیں، ننگے پیر چل رہے ہیں؟ مولانا روم نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. مولوی میں اللہ والا نہیں ہوا، میں مولا والا نہیں ہوا. آج کل کسی کو نا مولوی صاحب تو وہ غصہ کر جاتا ہے، حالانکہ کسی کو کہ اللہ والے، خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. کہا میں ہرگز اللہ والا نہیں ہوا جب تک اللہ والے کا غلام نہیں ہوا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. اقبال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پہ حاضری ہوئی تو آپ کے مزار مبارک پہ بھی خوبصورت انتظام ہے. مہمان نوازی کی ان عراق کے بزرگوں نے جو وہاں ڈیوٹی دے رہے تھے. کھجوریں انہوں نے تمام زائرین کو پیش کی، پانی پیش کیا، کھجوریں پیش کی. وہاں سے ہم نکلے تو اب جس ہستی کی طرف جا رہے تھے وہ درود شریف کے حوالے سے اور حضرت جنید بغدادی کے خلفاء کے حوالے سے بڑی شان رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی. حضرت بشر حافی کے مزار سے حضرت ابو بکر شبلی کے مزار کی طرف جائیں تو گلیاں بتاتی ہیں کہ جنگ کیا حالات پیدا کرتی ہیں اور حکمرانوں کے غلط فیصلے قوموں پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پہ حاضری ہوئی. یہ شبلی کون ہیں؟ بغداد میں ایک محدث تھے حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حدیث پاک پڑھاتے تو حدیث پڑھانے کے دوران اگر کوئی بادشاہ آ گیا نا تو وہ بیٹھے رہتے، سبق پڑھاتے رہتے. یہ نہیں کہتے تھے بادشاہ آ گیا تو اٹھ کے استقبال کرتے، نہیں، درس دیتے رہتے. ایک دن شاگردوں نے دیکھا کہ ابو بکر مجاہد اٹھے ہیں اور دوڑ کے ایک دیوانے کا استقبال کر رہے ہیں. یہ شبلی آئے ہیں اور عظیم محدث کھڑے ہو گئے، استقبال کر رہے ہیں. پھر اپنے ساتھ مصلی پہ بٹھایا. شاگردوں نے کہا بغداد کا بادشاہ آ جائے تو آپ کبھی نہیں اٹھے، آج ایک دیوانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، سبق چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر مجاہد نے فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جو کل رات خواب میں حضور کو کرتے دیکھا ہے. شاگردوں نے کہا کیا خواب دیکھے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا رسول اللہ کی محفل لگی ہے، جانے جانا تشریف فرما ہے، شہ خوباں تشریف فرما ہے، یہ دیوانہ حضور کی محفل میں پہنچ گیا ہے. تو حضور نے کھڑے ہو کے انہیں سینے سے لگایا ہے اور شبلی کے ماتھے پہ بوسہ دیا ہے اور پھر انہیں اپنے ساتھ بٹھایا ہے. اہل محفل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شفقت کا سبب کیا ہے؟ کون سا عمل ہے کہ شبلی کو یہ درجہ آپ کی محفل میں مل گیا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا شبلی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سورہ توبہ کی آیت پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. پھر یہ 3 دفعہ میرے اوپر درود امی پڑھتا ہے. قرآن کی آیت پڑھ کے جس میں اللہ نے حضور کی شانیں بیان کی ہیں، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، اور پھر 3 دفعہ یہ میرے اوپر درود امی پڑھتا ہے. اس کا یہ عمل مجھے بڑا پسند ہے. ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا پر دلوں پہ دستک دوں گا. یہ عمل اپنا لیں اور پھر دیکھیں زندگی میں بہاریں کیسے آتی ہیں. درود شریف
کم از کم 3 دفعہ نماز سے فارغ ہو کے 1 دفعہ آیت پڑھیں، صرف 1 دفعہ، 3 دفعہ درود شریف، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ حضرت شبلی حضرت جنید بغدادی کے فیض یافتہ تھے، تو ایک دن انہوں نے بغداد کی جامعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد مسئلہ وحدت الوجود چھیڑ لیا اور وحدت الوجود کو بیان کیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے بلا لیا، فرمایا تم نے عوام کے سامنے یہ مسئلہ وحدت الوجود کیوں چھیڑا ہے؟ ہر کوئی تو اس لائق نہیں ہوتا۔ عارف کھڑی نے لکھا ہے نا کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کر۔ تو آگے حضرت شبلی نے جو جواب دیا نا، اس کے بعد حضرت جنید بغدادی نے فرمایا یہ دیوانے ہیں، انہیں چھوڑ دو، ان سے سوال نہ کرو، یہ دیوانے ہیں۔ حضرت شبلی صاحب حال تھے۔ یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ آج کل بعض لوگ ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، تو وحدت الوجود وحدت الشہود کا لفظ سنتے ہیں، پھر اس موضوع کو چھیڑ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہمیں ایمان سیکھنا چاہیے۔ اکبر بادشاہ کے دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا دین الہی کہ سارے دین برابر ہیں، تو اس فتنے کو ختم کیا حضرت مجدد الفسانی نے۔ اگر وہ فتنہ جاری رہتا، کامیاب ہو جاتا، سارے دین برابر ہیں، تو اسلام کی حقانیت سچائی کو تو ملیا میٹ کر دیا جاتا۔ اسی سے ملتا جلتا فتنہ ہے کہ مسئلہ وحدت الوجود کو لوگ اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں اور قرآن حدیث سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں، حضرت ابن عربی کا نام استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت ابن عربی بہت بڑے ولی ہیں، انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ آج کل وحدت الوجود کے نام پہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ کچھ اور ہے، یہ حضرت ابن عربی نے نہیں بیان کیا۔ میں آسان سی بات یہی کروں گا کہ وحدت الوجود وحدت الشہود یہ مسئلہ تصوف کا نہیں، یہ فلسفے کا ہے۔ لہذا فلسفے کو آپ نے کیسے گھسیڑ دیا تصوف میں؟ جیسے اکبر بادشاہ کے دور میں فتنہ تھا دین الہی سارے دین برابر ہیں، وحدت الوجود کو یوں بیان کیا جا رہا ہے بندہ رب سورج چاند ستارے سب ایک ہی چیز ہے۔ اگر یہ وحدت الوجود اس طرح بیان کیا جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے کہ ہر چیز ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے، ہر چیز اللہ۔ ہما اوست یہ لفظ بولتے ہیں بعض لوگ وحدت الوجود کے لیے، ہما اوست، جبکہ یہ حضرت ابن عربی کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عربی کا عقیدہ یہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان تعرج، بندہ جتنا بھی عروج پہ چلا جائے وہ بندہ ہی رہتا ہے، اور رب جتنا بھی نزول فرمائے وہ رب ہی رہتا ہے۔ رب بندہ نہیں بنتا، بندہ رب نہیں بنتا۔ اور ہما اوست والے کیا کہہ رہے ہیں آج کل؟ وحدت الوجود ٹی وی پہ وہ ڈرامہ چلا ترکی کا، اس میں حضرت ابن عربی کا ذکر تھا، اس والے سے بعض لوگوں نے وحدت الوجود کا مسئلہ چھیڑ لیا۔ تو یاد رکھیں وحدت الوجود کا مسئلہ فلسفے کا ہے، تصوف کا۔ فلسفے میں چیزوں کی حقیقت پر بحث ہوتی ہے، تصوف میں دل کی اصلاح۔ تصوف کا موضوع کیا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، دل کی اصلاح یہ موضوع ہے تصوف کا۔ حضرت ابن عربی یا حضرت مجدد الفسانی وہ سلوک طے کر چکے تھے، وہ کامل لوگ تھے، وہ تزکیہ نفس کے اعلیٰ مقام پر تھے، وہ نفس مطمئنہ کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ اب وہ اگر یہ مسئلہ بیان کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جنہوں نے سلوک کی الف بے بھی نہیں پڑھی، جن کے دل کی اصلاح ہی نہیں ہوئی، وہ اگر اس مسئلے کو چھیڑیں تو اس کا مطلب ہے خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ دوسرا مصرع میں نہیں پڑھتا، وہ آپ کو آتا ہے کہ شعر کا دوسرا مصرع کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ وحدت الوجود کا مسئلہ نہ چھیڑیں، یہ فلسفے کا ہے، یہ تصوف کا ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کال کا مسئلہ نہیں، یہ حال کا مسئلہ ہے۔ جن بزرگوں نے اس کو بیان کیا وہ صاحب حال تھے، آپ صاحب حال نہیں ہیں، آپ کیوں اس کو چھیڑ رہے ہیں؟ اور آسان لفظوں میں نے اس کی تشریح پہلے کر دی ہے،
مزید عرض کر رہا ہوں، وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی کائنات کا روپ اختیار کر لیا، نہیں، یہ پینتھیزم ہے، یہ وحدت الوجود نہیں ہے۔ حضرت ابن عربی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ نے ہی کائنات کا وجود اختیار کر لیا، ہر چیز اللہ ہے، نہیں، بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی مخلوق اللہ کا عین ہے، بعض نے کہا اللہ کا عکس ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم پڑھتے ہو سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے کہ کوئی اس کا عکس ہو یا کوئی مخلوق میں اس کا عین ہو، اللہ اس سے بلند مرتبہ ہے۔ سجدے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ عقل سے بلند۔ ہم ایک ایسے موجود کو مانتے ہیں جسے سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ اللہ تعالی وحدت الشہود کیا ہے؟ ہر چیز اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ؟ ہر چیز اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرفہ اور اعلیٰ مانتے ہیں۔ ابھی سورہ اخلاص میں بھی ہم نے پڑھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم سر، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ اگر یہ کہا جائے بھی ہمہ اوست، ہر چیز وہی ہے، تو پھر عبادت کس کی کرنی ہے؟ کس نے کرنی ہے؟ جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہے، جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ وحدت الشہود کو سمجھنا آسان ہے، اس سے ایمان، شریعت، احکامات محفوظ رہتے ہیں۔ اور وحدت الشہود یہی ہے، ذات حقیقت میں ایک ہی ہے، اللہ، باقی اس ذات کے مظاہر ہیں کہ اس نے سورج بنایا ہے، اس نے چاند بنایا ہے، اس نے رسول بنائے ہیں، رسولوں کو شانیں عطا کی ہیں۔ یہ ہر شے اور ہر مخلوق اس کی عظمت کی گواہی دے رہی، ہر چیز اس کی عظمت کی گواہی دے رہی۔ اکثر آپ لفظ بولتے ہیں عالم یا عالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم جو ہے نشانی کو کہتے ہیں، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، لیکن وہ کن شانوں کا مالک ہے، کن عظمتوں کا مالک ہے، اسے مخلوق کے دائرے میں لا کے نہ سوچیں، وہ مخلوق سے بلند ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ بندے کو اپنی اوقات نہیں نہ یاد رہتی، ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنی بارگاہ میں قرب کا راستہ تقوی اور ایمان عطا فرما دیا، ورنہ انسان بیکاری ہے۔ انسان کیا ہے؟ بادشاہ بھی مانگتے نہیں ہیں۔ ویسے بعض لوگ سمجھتے ہیں میں بادشاہ ہوں، لیکن اس کے آگے تو بیکاری ہیں۔ یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو آسمان و زمینوں میں ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں کہ ہمیں علماء سے دین سیکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو بڑی بحثیں ہیں ان میں عوام کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور جو ضروریات دین ہیں جن سے ایمان محفوظ رہتا ہے وہ سیکھتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟
چونکہ میں دعا بیان کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں، یعنی میرے اندر جو عیب ہیں وہ نکل جائیں۔ یا اللہ میرے اندر وہ صفتیں پیدا کر دے جو تجھے پسند ہیں، میرے اندر وہ صفتیں پیدا کر دے جو تجھے پسند ہیں۔ آج میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں، اور آپ احباب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دعا کا وقت ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ سردیوں کی راتیں ہیں، آخر شب اٹھ کے تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں، نہ صرف اپنے لیے، حضور کی پوری امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خیر طلب کریں کہ آنے والا شمسی سال ہمارے لیے خیر و برکت والا سال بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔